زدني علما یا اللہ رب زدني علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضى وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دعوت و تبلیغ کے عنوان پر داعی کی صفات کو ہم ذکر کر رہے تھے۔ آپ کے سامنے محمد عثمان غنی حاضر خدمت ہوں۔ ہم نے داعی کی خصوصیات کو دیکھا کہ ایک داعی کے اندر جو اللہ کے پیغام کو چار دانگ عالم میں پھیلانے کا مشن اور کاز لے کر چلے، اس شخص کے اندر کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے، کیا کیا اہم ترین عناصر ہیں جو اس کی ذات کے اندر موجود ہوں۔ اس کے اندر ہم نے ایمانیات پہ تذکرہ کیا۔ اس کے بعد ایک داعی کے اندر اخلاص اور تقوی ہونا چاہیے۔ اخلاص اور تقوی بنیادی عناصر میں سے ایک عنصر ہے۔ اس کے بعد داعی اخلاق حسنہ کے کمال درجے پر ہونا چاہیے۔ اس کے اندر اچھے اخلاق کوٹ کوٹ کر بھرے ہونے چاہیے۔ اس کی زبان کے اندر نرمی ہونی چاہیے، گفتگو کا اچھا انداز اور سلیقہ ہونا چاہیے۔ اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے نبی اگر آپ سخت تندخو ہوتے، آپ ترشرو ہوتے، آپ کی زبان کے اندر سختی ہوتی اور آپ سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے پاس بھی نہ آتے، لوگ آپ سے دور بھاگتے۔ لیکن آپ کے مزاج کے اندر نرمی تھی، آپ کے مزاج کے اندر چاشنی تھی، آپ گفتگو کا انداز اور اسلوب سمجھتے تھے، آپ لوگوں کے سامنے اچھے انداز میں بات اور پیغام پہنچا سکتے تھے۔ اس لیے ہم نے ایک کمال عطا کیا اور لوگ جوق در جوق آپ کی طرف آئے، لوگ پروانے کی صورت آپ کی طرف آئے اور آپ کے پیغام کو قبول کیا۔ اسی لیے یہ اخلاق انسان کی بنیادی صفات میں سے ایک صفت ہیں اور یہ ایک داعی کے اندر بالخصوص ہونی چاہیے، اور چونکہ ہم سب داعی ہیں اس لیے ہمارے اندر یہ خصوصیت ہونی چاہیے۔ قرآن امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر یہ بھی فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، حضور علیہ السلام اخلاق کے اعلیٰ ترین مقام اور منصب پر فائز اور قائم ہیں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنی وحی والی مقدس زبان سے ارشاد فرماتے ہیں انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ نے بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا۔ حضور علیہ السلام کی زندگی اٹھائیں، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دشمنوں کو معاف کر دینا، دشمنوں کے ساتھ بھی اچھے انداز میں گفتگو کرنا، دشمنوں سے بھی پیار سے گفتگو کرنا، بار بار جا کر ان کو پیغام پہنچانا، سمجھانا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی اخلاق پیغمبری ہیں، وہی تربیت پیغمبری ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے اندر وہ تمام اچھائیاں، تمام اوصاف بھرے کوٹ کوٹ کر بھرے پڑے تھے جن اوصاف نے حضور علیہ السلام کو نمایاں کیا۔ اما سیدہ عائشہ عفیفہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اما امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں؟ تو اما عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کان خلقہ القرآن، حضور علیہ السلام کی زندگی کو، حضور کے اخلاق کو دیکھنے چاہتے ہو تو قرآن کا مطالعہ کر لو۔ قرآن کو دیکھیں، یوں لگتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری کی ساری خصوصیات اس قرآن کے اندر آ گئیں، اور حضور علیہ السلام کو دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ ایک چلتا پھرتا قرآن نظر آ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کے تمام اوصاف قرآن مجید ہی کے اوصاف ہیں، قرآن مجید ہی کے اندر مذکور صفات ہیں۔ اس لیے داعی کے اندر یہ خصوصیت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد داعی لوگوں کے بارے میں اچھا گمان کرے، لوگوں کے بارے میں بدگمانی نہ کرے۔ ہم کسی بھی معاملے کو دیکھتے ہیں، دور سے ہمیں کچھ اور نظر آتا ہے،
پاس سے ہمیں کچھ اور نظر آتا ہے۔ اب ایک گلاس ہے، وہ گلاس آدھا پانی سے بھرا ہوا ہے، آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آدھا گلاس خالی ہے، اور آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے۔ یہ آپ کی سوچ پہ منحصر ہے کہ آپ اس کو کس انداز میں آگے بیان کرتے ہیں۔ تو ایک داعی کے لیے یہ ہے کہ وہ اچھا گمان رکھے، بدگمانی قائم نہ کرے، اور حدیث کے اندر بھی بدگمانی سے منع کیا گیا اور اچھے گمان کی طرف دعوت اور اس کی ترغیب دی گئی۔ ایک اس کے بعد داعی کے اندر یہ خصوصیت ہونی چاہیے کہ داعی دوسروں کے عیوب کی پردہ داری کرے۔ من ستر مسلمن سترہ اللہ تعالیٰ فی یوم القیامہ، تو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ روز محشر اس کی پردہ پوشی کریں گے۔ اسی لیے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسلوب دعوت، پیغام دعوت اور طریق دعوت یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں بات فرما رہے ہوتے مجلس کے اندر، اگر کسی کے اندر کوئی عیب، کوئی خامی، کوئی بھی معاملہ دیکھتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مخاطب کر کے اشارے سے ذکر نہیں کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اندازے سے عمومی طور پہ اس بات کو بیان فرما دیتے۔ کیا ہو گیا لوگوں کو کہ لوگ ایسے کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ کیا ہو گیا لوگوں کو کہ لوگ یہ معاملہ بھی کرتے ہیں؟ کیسے لوگوں کو کس طرح لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ لوگ یوں بھی کر رہے ہیں؟ اس چیز کی طرف اشارہ کر دیا جاتا، لیکن اس شخص کی طرف اشارہ نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے جب جو شخص اس فعل میں مبتلا ہوتا، وہ اپنی اصلاح کر لیا کرتا تھا اور اس کو شرمندگی بھی نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے اگر داعی کے سامنے کوئی ایسا معاملہ آ بھی گیا، اس نے اس پہ پردہ پوشی کرنا ہے، اس پہ پردہ ڈالنا ہے، اس چیز کو نمایاں نہیں کرنا دوسروں کے سامنے۔ اس کے بعد اگلی چیز جو داعی کے اندر سب سے اہم اور بنیادی عناصر کے اندر ہے، وہ ہے اس کے اندر صبر و تحمل ہونا چاہیے، بردباری ہونی چاہیے۔ ایک داعی بغیر صبر و تحمل کے نہیں چل سکتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذات اقدس کو دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام 20 دفعہ بھی لوگوں کے پاس گئے اور ایک ہی پیغام لے کر گئے اور بار بار گئے۔ ابو جہل کے پاس کتنی ہی دفعہ حضور پیغام لے کر گئے، سخت طوفانی بارش ہے، اس بارش میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیغام لے کر جاتے ہیں۔ تنگیاں برداشت کی، سختیاں آئیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آزمائشوں میں ڈالا گیا، حضور کو ماننے والوں پہ تنگیاں اور مشقتیں لائی گئیں، حضور علیہ السلام نے برداشت کی۔ سیدہ سمیہ، سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے جاتے ہیں، حضور برداشت کرتے ہیں۔ جو اسلام میں آتا ہے اس کو تنگیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، حضور برداشت کرتے ہیں۔ تو یہ وہ صبر و تحمل کا معاملہ ہے جو ایک داعی کے اندر ہونا چاہیے۔ اسے مشقتیں بھی برداشت کرنی پڑیں گی، اس کو تنگیاں بھی برداشت کرنی پڑے گی، اس کو اونچ نیچ ہر طرح کے معاملات سے گزرنا پڑے گا۔ اس کے بعد اتنا کچھ کرنے کے بعد اس کے اندر معافی کا پہلو ہونا چاہیے، عفو و درگزر ہونا چاہیے، وہ معاف کر سکتا ہو لوگوں کو، کہ یہ نہیں ہے کہ بات ہوئی تو اس بات کو پکڑ کر دل سے لگا کر بیٹھ جائے، نہیں، اس کا کام ہے وہ معاف کرے۔ قرآن مجید نے اس چیز کے اندر بڑی کثرت سے اور بڑی وضاحت سے معافی کے فضائل سنائے اور حکم دیا بار بار کہ آپ معاف کریں، آپ صبر کا معاملہ اختیار کریں۔ وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، قرآن مجید کہتا ہے جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا، بے شک وہ عظیمت اور مطلب کہ اعلیٰ ترین اوصاف میں سے ایک صفت کو حاصل کر سکتا ہے، حاصل کر چکا ہے۔ یہ اعلیٰ ترین مقام ہے کہ ایک بندہ، تنگیاں بھی آتی ہیں، مشقتیں بھی آتی ہیں، اور یہ وہ رستہ ہے ایک داعی کے لیے جس رستے میں لا محالہ اس کو تنگیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، جس میں لا محالہ اس کو مشقتیں برداشت کرنی پڑیں گی، لیکن اس نے ان مشقتوں کو برداشت کرنا ہے، لوگوں سے ذاتی اناد نہیں رکھنا، ذاتی بغض نہیں رکھنا۔ سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے پاس ہے کہ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ اقدس پہ جب وہ شخص تھوکتا ہے، حیدر کرار سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ ارے حیدر کرار آپ کیوں سائڈ پہ ہو گئے؟ کہا پہلے اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اب ذاتی غصہ اور ذاتی اناد اس کے اندر آ گیا، اس نے میرے چہرے پہ تھوک دیا، اب اگر میں لڑوں گا تو اپنی ذات کے لیے لڑ رہا ہوں، اب اللہ کے لیے نہیں لڑ رہا۔ تو یہ وہ کمال معاملات ہیں، یہ وہ کمال خصوصیات ہیں جو ایک داعی کے اندر ہونی چاہیے، اور بطور مسلمان ہم میں سے ہر بندہ داعی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال یہ تمام اوصاف
کما حقہ ہماری ذات کے اندر بھی ڈال دیں۔ اللہ تعالی ہمیں صبر و تحمل اور بردباری سے دین کا پیغام آگے پہنچانے والا اور اسی پیغام پر خود بھی عمل پیرا ہونے والا بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔